بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ عرض کروں گا کہ انوکھا دکاندار، یہ میرا موضوع ہے۔ تفسیر کرمانی میں لکھ رہا ہوں، نچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تفسیر محل سے ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسلام کو، دین مذہب احکام کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر ایک انسان کے کان میں ضرور پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میرے کان میں تو تیرا کلام، اسلام، مذہب اور اللہ تیرا احکام میرے تک نہیں پہنچا، تیرے نبی کا فرمان نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ آپ کے والد بت بنا کر، یعنی آپ کا چچا جو تھا آزر، اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بت بنا کر آپ اور آپ کے بھائیوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ انہیں فروخت کرائیں۔ ان بتوں کو لے کر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے اور یہ آواز لگاتے، گزشتہ ویڈیو میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ آواز لگاتے، کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خرید لے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کی ایسی آواز سن کر کوئی بھی آپ سے بت نہ خریدتا، جبکہ آپ کے بھائی تمام بت بیچ آتے اور آپ کسی بھی بت کو بیچنے بغیر جو ہے گھر واپس لوٹ جاتا، اپنے چچا آزر کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتا اور پھر وہ جو بت تھے واپس لے آتا۔ باپ کو تبلیغ کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ نے اپنے والد کو جو ہے دعوت دین دی اور فرمایا، یہ قرآن مجید کا جو آیات مبارکہ ہے اس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور آیات مبارکہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا ہوں۔ سورۃ مریم کی آیات مبارکہ جو ہے 42 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں، یعنی آپ کو یہ نفع بہت نہیں دے سکتے۔ باپ نے آگے جو جواب دیا وہ کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے۔ باپ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، منہ موڑ لیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا، قتل کروں گا، پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یہ چچا نے کہا تھا، باپ نے، طارق نے نہیں کہا تھا، طارق تو پہلے فوت ہو چکا تھا۔ یہ میں آپ کو مطالعہ کر کے تمام تواریخ کا آپ کی خدمت میں صحیح مسئلہ کر رہا ہوں۔ پھر ایک روز آپ کے والد نے، یعنی آزر نے کہا، چچا نے کہا، ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے، اگر تو میلے میں ہمارے ساتھ چلے تو تجھے ہمارا دین پسند آ جائے گا۔ چنانچہ عید کا دن آیا تو شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، لیکن تھوڑی دور جا کر آپ نے کہا، میں بیمار ہوں، اور لیٹ گئے اور کہا کہ میری ٹانگوں میں تکلیف ہے۔ یہ سن کر وہ سب چلے گئے، اور جب وہ ذرا دور گئے تو ان کے کمزور لوگ باقی رہ گئے، یعنی بوڑھے لوگ، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیات مبارکہ 57 کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات ان لوگوں نے سن لی، لیکن پھر بھی چلے گئے میلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لے گئے، گزشتہ ویڈیو میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ہر اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہر روایت سے اور ہر تواریخ کی کتابوں سے، تاکہ آپ کی جو ہے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، آپ کی تعلیم میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لائے۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی، دروازے کے سامنے سب سے بڑا بت رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کے پہلو میں ایک چھوٹا سا بت رکھا ہوا تھا، یعنی بڑے بت کے ساتھ ایک چھوٹا بت تھا۔ اس طرح ایک دوسرے کے پہلو میں کئی بت تھے، ہر ساتھ والا بت پہلے سے چھوٹا تھا، یعنی ایک بڑا بت، پھر چھوٹا بت، پھر اس سے چھوٹا، پھر اسی طرح قطار میں تھے۔
मुशरिकीन इन बुतों के सामने खाना लाकर जो है रखा करते थे और कहते कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे मबूद हैं इन खानों में बरकत डाल देंगे। यानी बरकत ऐसी कि हम जितना भी खाते रहें, दूसरों को खिलाते रहें, ये कभी ख़त्म ना होगा। उनका ये मुशरकाना अकीदा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इन खानों को देखा तो उन्हें कहा, तुम्हें क्या हुआ है बुतो, तुम खाना नहीं खाते? जब वो न बोले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उन्हें दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। एक हथौड़ा जो था उसके हाथ में था, हथौड़ा लेकर हर बुत को पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, सवाए बड़े बुत के। यानी बड़े बुत को उसने कोई बात नहीं की, नहीं तोड़ा, क्योंकि पत्थर के थे, दूसरों को तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के सिर को जो है तोड़ दिया, किसी को तमाम फोड़ दिया। इसी तरह जो थे ना तमाम बुत को तोड़ दिया, पाश पाश कर दिया, ख़त्म कर, टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उस बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा जो है डाला लटका दिया और वहाँ से आप चले गए। यानी वो बड़ा बुत खाना था, उसमें से जो है आप बाहर चले गए। जो टूटे हुए बुतों को देखकर कौम की तलमाहट हो गई। यानी कि जब वो मेले से वापस आए और जो खाना रख कर जाते थे या खाना उठाने के लिए आए, बुत खाने में आए, तो बुतों को देखा कि वो पाश पाश हुआ है, बड़े बुत के जो है कंधे पे कुल्हाड़ा है। जब कौम के लोग अपने खाने लेने के लिए आए तो बुतों का ये हाल देखकर क्या कहने लगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में वो बात लिखी है, मैं उसका तर्जमा कर देता हूँ। कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया है? बड़ा ही कोई जालिम था वो जालिम था वो। बाद लोग बोले, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना था जिसका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये सूरत अंबिया की आयात मुबारका 59 और 60 है। ये मैंने उनका तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है ताकि आप वहाँ सूरत अंबिया से देख सकते हैं। हज़रत इब्न इसहाक़ की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों की तरफ आए जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, दरबन बिल यमीन। दरबन बिल यमीन का सूरत सफ़ात में है, आयत 93 में ये लफ्ज़ है, और सीधे हाथ से खूब ज़रबे लगाए। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर जो छोटे बुत थे उनको जो है सीधे हाथ से जो है, यानी सीधा हाथ तो आप समझते हैं, सीधे हाथ से उनको तोड़ा। अल्लाह यही फरमाता है। यहाँ तक कि जब सबसे बड़ा बुत बाकी रह गया तो कुल्हाड़े को उसकी गर्दन में बांध दिया और उस हाल में छोड़कर चले आए। जब कौम के लोग वापस आए और अपने बुतों का हाल देखा तो वो परेशान हुए और उस मामला को बहुत बड़ा बुरा समझा और कहा कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया है, वो तो कोई जालिम शख्स है। फिर कहने लगे, हमने एक नौजवान के बारे में सुना है जो उन्हें बुरा भला कहता है। ये एक रवायत और भी पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये दूसरी रवायत से आपकी खिदमत में वही मसला अर्ज़ कर रहा हूँ, वही किस्सा अर्ज़ कर रहा हूँ। वो उन्हें गालियाँ देता है और उनका मजाक उड़ाता है, उनके अलावा किसी और को इस तरह उस तरह करते हुए हमने नहीं देखा। हमारा ख्याल यही है कि आपने ये काम किया। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात उनके सरदारों तक पहुंच गई तो उन्होंने जवाब दिया कि लोगों उसे लोगों के सामने लाओ, उस लड़के को, ताकि वो गवाह हैं कि उसने ये जुर्म किया है। बाज़ अहले तावील जिनमें हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह और सुदी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह भी शामिल है, वो कहते हैं कि उन्होंने इस फेल पर, इस काम पर गवाह बनाने शुरू किए इसलिए कि वो उस बात को नापसंद करते थे कि गवाही के बगैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। उन्होंने कहा, तो पकड़ लो उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें कि उसकी कैसी खबर जो है उसकी खैर ली जाती है। ये सूरत अंबिया की आयत मुबारका 61 की मैंने इस कट का तर्जमा किया। दोबारा हज़रत इब्राहीम हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में अर्ज़ करता हूँ, आपने आगे जो है किस्सा सुनना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जब नमरूद के बादशाह के दरबार में पहुँचे तो वो नमरूद ने उनको क्या कहा।
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ساری قوم جو تھی انہیں لے کر نمرود بادشاہ کے پاس جمع ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، یہ نمرود نے پوچھا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کیوں ابراہیم علیہ السلام تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ اس کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھو، انہی بڑے بہت سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیات مبارکہ 63 کا ترجمہ میں نے عرض کیا تاکہ قرآن تمام جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنا رہا ہے۔ انبیاء آپ سورت پڑھ لیں۔ اس بڑے بت کو اس بات پر غصہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بڑے بت کو اس بات پر غصہ آیا کہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بت ہے۔ کافر لوگ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ بات نہ کہی جو اس نے کہی۔ جب وہ اس بات کو جان چکے کہ نہ بت نفع دے سکتا ہے اور نہ بت نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، اور نہ کسی چیز کو جب پکڑ نہیں سکتا تو کہنے لگے تم جانتی ہو کہ یہ بولتے نہیں، لہٰذا یہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی ان کو منوانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی جو ہے مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ تف ہے، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہ سورۃ انبیاء مبارکہ کی آیات مبارکہ 64 سے لے کر 64، 66 اور 67 کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا۔ اور عزیزاً محترم، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ جان جائیں کہ یہ نہ بت نقصان دے سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے لوگ ہیں، ان کی بھی مت ماری گئی ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کی مت ماری گئی ہے، یعنی انڈیا والو، اے بھارت والو، تمہاری بھی مت ماری گئی ہے کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو ہندوؤں، تم ناخن کے جو ہے عقل کے ناخن لو کہ تم بھی اسی زمرے میں ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اے میرے انڈیا کے رہنے والوں ہندوؤں کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ جب کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کو آپ کے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، ایمان آ جائے گا۔ جب ایمان آ جائے گا تو میرے دوستو آپ آگ سے بچ جائیں گے، اور یہ جو بت ہیں شروع والے جو آپ تمہارے دادا پر دادا جس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے بچ جاؤ، یا یہ نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ جو میں نے سورۃ انبیاء کی پڑھی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوہے کے بت ہوں، مٹی کے بت ہوں یا گتے کے انڈیا والے ہو، تم جس طرح بناتے ہو۔ ہمارے پاکستان کے سندھ میں بھی میں گیا ہوں، وہاں بھی بت بنے ہوئے ہیں، وہ بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے پاکستان میں بھی ہندو ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ان بتوں کو توڑ دیں، آپ ان کو جو ہے ان سے منہ موڑ لیں اور
اللہ کو ایک مانیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، دین ایمان دل اور دماغ سے جو ہے زبان سے آپ اس پر جو ہے ایمان لے آئیں، انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش رحمت نازل فرمائے گا، اور قیامت کے دن سوال جواب بھی آپ کے جو ہے آسان ہوں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نازل جو ہے اس میں بھیجے گا۔ تو میں دوستو آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔